اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدود دائرہ میں 8واں باب چل رہا ہے، فقیروں کے واسطے بڑا اہم باب ہے۔ فقیری کی مختلف شانیں بتائی گئی اس کے اندر، بلند ہمت فقیر، کم ہمت فقیر، دونوں کے جو ہے واقعات لکھے گئے ہیں۔ صاف بتایا گیا بلند ہمت فقیر وہ جو فاقہ پڑے تو بھی دائرے سے باہر نہیں نکلتا اور انتقال کر جاتا۔ پست ہمت فقیر وہ جو فاقہ پڑنے پہ حالت اضطرار میں جب آ گیا، جہاں پہ حرام بھی حلال ہے تو انہیں دائرے کے باہر نکلتا، جس کو اجازت بھی ہے مزدوری کر سکتا ہوں، 1-2 دن مزدوری کر لے سکتا ہوں، کچھ بھی کما کے جو ہے تاکہ وہ بھوک مٹا لے۔ 3 دن اگر کر دیا تو اس کی فقیری چلے گئی، پھر سے دوبارہ ترک دینا کرنا پڑتا اس کو۔ 3 دن ایک ساتھ اگر کچھ کام کرا تو فاقی 3 دن کے فاقہ گزرنے کے بعد اجازت ہے تاریخی دنیا کو کہ انہیں کچھ ایک چیتل 2 چیتل کما لی، 1 دن 2 دن مزدوری کری، 3 دن مسلسل کرا تو گیا انہیں پھر، یا نہیں تو کم سے کم یہ بولے کہ شے گدائی کر لے، بھیک مانگ لے، بھیک مانگ کے کھا لے۔ کمانے سے بہتر ہے بھیک مانگ لینا، تاکہ جو ذرا نفس اپنا وہ ہوتا نا، غیرت ہوتی اس کو، دوبارہ نہیں کرتا انہیں، کمانے گیا تو پھر ہرس ہوتی اس کو، تو یہ اجازت دی گئی۔ مگر ہمارے پاس پستمت فقیر وہ جو جب فقر و فاقہ زیادہ ہو جاتا تو انہیں دائرے کے باہر نکلتا اور کچھ بھی جو ہے پتے وغیرہ کھا لیتا، مزدوری وغیرہ کرنے کے کچھ بھی روایتیں نہیں ملتے اپنے پاس، وہ بھی نہ کرے۔ پستمت فقیر اس کو بولے جو دائرے کے اندر نہیں رہے مگر دائرے کے باہر نکل کے کچھ بھی پتے وغیرہ کھا لی، ان کو پستمت فقیر کہا گیا۔ تو کتنی اوپر کے معاملات تھے دیکھیے ہمارے فقراء کرام کے، اسی تحت مگر اہم مسئلہ یہ ہے، مگر دنیا دار سے سوال حرام ہے، سوال نہیں کرے کسی سے، کسی جو ہے غیر تاریخی دنیا سے کہیں سے بھی جو ہے سوال نہیں کیا گیا۔ قرض بھی لیا گیا تو جو ہے کسی سے قرض لے لیا گیا لیکن سوال نہیں کیا گیا، مانگنا حرام، کیونکہ اسلام نے مانگنا حرام فرمایا ہے، اسی لیے فقیر کے لیے سوال حرام ہے۔ سوال صورت سوال بنانا، صورت بھی بنانا کہ مجھے ضرورت ہے، وہ بھی حرام ہے۔ چہرہ بھی بنانا یا جو ہے کچھ محنت مشقت کر کے بتانا، وہ بھی حرام ہے۔ تو اسی کے تحت آپ نے الگ الگ روایتیں سنی۔ اور ترک تدبیر، جی قرض لے سکتی اجازت ہے، قرض حسنہ لے سکتے، قرآن میں ہے نا قرض لینے کی اجازت ہے۔ ترک تدبیر کے تعلق سے بھی آپ نے سنا کہ آپ کو پلاننگ وغیرہ کوئی چیز کی جو ہے سب ترک کر دینا رہتا، کہیں سے بھی جو ہے آپ جھاڑ نہیں اگا سکتے، پھلدار درخت نہیں رہتا تھا دائروں میں، مرغی وغیرہ پال نہیں سکتے تھے، جہاں پہ جو ہے انڈے وغیرہ پہ آپ کی جو ہے نظر جا سکتی، گوشت پہ نظر جا سکتی، گائے وغیرہ جس پہ جو ہے دودھ کی نظر جا سکتی، تو وہ تک جو ہے منع تھا، نظر اللہ کی ذات کے اوپر رہنا، اتنا جو ہے احتیاط کیا گیا۔ تو یہ جو اسلام کے زمانے سے چل رہا تھا، یہ مکمل ہمارے پاس کی روایتوں میں آتا ہے کہ بندگی سے محمد خاتم کار ان کے زمانے تک، ان کے دائرے تک یہ مکمل حالات جو اسلام کے پاس کے تھے وہ فالو ہو رہے تھے۔ آپ کے دائرے میں بھی جو ہے حضرت خاتم کار کے دائرے میں پھلدار درخت، مرغی دینے والے جانور وغیرہ، انڈے دینے والی مرغی وغیرہ جو ہے پالنا منع تھا۔ اسی کے تحت جو ہے ترک تدبیر کہا گیا ہے، کوئی پلاننگ نہ رہنا اس کے کل کے واسطے، کسی چیز پہ نظر جانے کے واسطے۔ اور تعین کے بارے میں آپ نے سنا، اسلام نے تعین کو فکسڈ اماؤنٹ، وظیفہ وغیرہ جو بھی آتا ہے یا مہینے کو مہینہ آ رہا، نظر جاری انہیں یہ مہینہ دیا، پھر اگلے مہینہ دیا، پھر دیا، تو 3 بار لے سکتے، اس کے بعد جو ہے ریجیکٹ کرنا ہے اس کو، ورنہ نظر چلاتی اس کے اوپر۔ آپ نے فتح خان کا واقعہ سنا کہ ثانی مہدی کے دائرے میں جو ہے 3 بار بھیجا، مسلسل ہر مہینے کو مہینہ آیا، اس کے بعد آپ نے جو ہے ریجیکٹ کر دیا۔ اب تک جو ہے فقراء اللہ کے اوپر نظر کرتے تھے، اب فتح خان کو یاد کرنے لگیں گے بلکہ۔ تو اس واسطے ترکی دنیا کے بعد کوئی فکسڈ سیلری، فکسڈ انکم منع ہے۔ اسلام نے تعین لینے سے منع نہیں کیا، لیکن تعین کو بیان میں ممانعت کرتے تھے۔ فقراء تھے جو بعض تعین کھاتے تھے، وظیفہ وغیرہ مقرر رہتا تھا، مگر اس تعین کو فقراء جو فقراء تعین لینے والے تھے وہ سویت نہیں لیتے تھے، جو عام فقراء کے سویت آتی ہے وہ سویت نہیں لیتے تھے، انہوں اپنے اوپر ملامت کرتے تھے اور دوسرے فقراء بھی ان کے اوپر ملامت کرتے تھے، انہوں دائرے میں خاموش بیٹھے رہتے تھے، ہم کمزور ہیں، کمزور نفس کے ہیں، مگر دوسروں کا جو حق ہے، جو فقراء جو تعین نہیں اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا حق تھا فتو جو آتی تھی۔ یہ جو تعین کھانے والے ہیں وہ سویت نہیں لیتے تھے، اگر مرشد خود دے تو جو ہے وہ پڑوس کا حق جان کے وہ لینے کی ان کو اجازت تھی۔ تعین کے بارے میں یہ بھی ہے، تعین کی تفصیل کے اوپر حضرت سید خدا بخش شروری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہترین رسالہ ہے تعین کے اوپر، وہ آپ لوگ جو ہے سین کمپیوٹرز وغیرہ سے حاصل کر سکتے ہیں، اگر کسی کو چاہیے تو اس میں سے جو ہے پڑھ سکتے ہیں، تعین کی الگ الگ صورتیں بیان کی گئی ہے اس کے اندر۔ اب آگے اہل فراق کو دائرے میں رہنے کی مشروطی اجازت۔ اہل فراق دائرے میں کس کو کہتے تھے؟ وہ ہے بعض پیسے والے ترک دنیا کر کے ان کے پاس جو پیسہ رہتا تھا وہ لے کے آتے تھے، ان کو اہل فراق یا غنی کہا جاتا تھا، وہ بھی دائرے میں رہتے تھے۔ تو ان کے تعلق سے لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص ترک دنیا اور ترک علائق کر کے دائرے میں آتے وقت اپنے ہمراہ روپیوں کی ہمینیاں لاتا تو اس کو اپنے پاس رکھنے اور خرچ کرنے اور دائرے میں رہنے کی چند شرائط کے ساتھ اجازت ملتی۔
چنانچہ ملک بخن رضی اللہ تعالیٰ عنہ برادر حضرت خلیفہ گروہ رضی اللہ عنہ ترک دنیا کر کے مہدی موعود علیہ السلام کی خدمت میں آتے وقت اپنے ہمراہ بہت سا روپیہ لائے تھے، اس لیے ہر روز عمدہ کھانے اور بہت سا مسالہ پڑا ہوا بگارا گوشت پکا کر حضرت مہدی علیہ السلام کے اس فرمان کے تحت اللہ نے دیا ہے تو خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ، خود بھی کھاتے اور دوسروں کو بھی کھلاتے تھے۔ یہ آپ نے اس سے پہلے بھی روایت سنی ہے اسلام کی سیرت کے اس میں بھی سیریز میں بھی۔ بندگی ملک بخن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترک کر کے آئے تھے وقت پہ، کافی ان کے پاس پیسہ تھا، لا کے جو ہے آپ کھانا وغیرہ پکاتے تھے، تو بعض فقراء آ کے شکایتاً میں اسلام کے سامنے یہ عرضی رکھے ہیں کہ ملک بخن کے حجرے سے اچھے پکوان کی بو آتی ہے جس سے ہمارے بچوں کو تکلیف ہوتی ہے، بچے روتے ہیں۔ تو مہدی موعود علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ خدا تعالیٰ سے پوچھو۔ اسلام نے سوال کیا کہ انہوں کھا رہے پی رہے کہ میں اسلام کو آ کے بولے اچھا کھا رہے پی رہے ہمارے کو جو ہے یہ فاقے کی حالت ہے، تو میں اسلام فرمایا کہ خدا تعالیٰ سے پوچھو کہ ایک کے رزق کو کیوں تنگ کیا، ایک کو کیوں کشادہ کیا، ایک کی تقدیر میں تنگ رکھا، ایک کی تقدیر میں کشادہ رکھا، ان کو جو ہے کشادہ رکھا، ان کو تنگ رکھا۔ پھر میں اسلام نے فرمایا جاؤ تم کو اللہ کی طرف سے بشارت ہے کہ النادر جو نادر ہے فی امان اللہ، اللہ کی امان میں، جو مفلس ہے انہیں اللہ کی امان میں فقراء کو بشارت دی۔ اور یہ بھی فرمایا جاؤ تم کو ملک توکل عنایت کیا گیا ہے فقراء کرام کے واسطے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بندگی ملک بخن رضی اللہ عنہ اہل فراق میں سے تھے جن کے پاس پیسے تھے۔ اور دیکھیے یہ رسول یہ اللہ کی حکمت بھی ہے، رسول فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کسی کو جو ہے، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، یہ پیسے وغیرہ دے کے رکھتا ہے، اگر کسی کو اس شخص کو اس کے نفس کے حساب سے دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اگر اس کو غریب کر دیا جائے تو اس کا ایمان چلے جائے گا، اور اگر کسی شخص کو جو غریب بنا کے اللہ نے بھیجایا ہے اگر اس کو بہت سارا پیسہ دے دیا جائے تو اس کا ایمان چلے جائے گا۔ تو یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ نے کسی کو اس کے نفس کے حساب سے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، اس کو اگر وہ غریب کو اگر پیسہ دے دیا جاتا تو انہیں بہت سا آگے نکل جاتا دنیا میں اور ایمان سے محروم ہو جاتا۔ تو اللہ نے مہربانی کی، اس کو غریبی رکھا اور اس کے نفس کے حساب سے غریبی رکھا اور اس کو جو ہے ایمان کے ساتھ سلامت لے گیا۔ اور اگر کسی شخص کو اللہ نے یہ رکھا، ایمان والے کئی پیسے والے بھی ایمان والے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کی حکمت ہے ممکن تھا اگر اس کو غریب کر دیا جاتا تو جو ہے انہیں ایمان سے محروم ہو جاتا، تو اللہ نے اس کو وہیں پہ کھلا پلا کے ایمان کے ساتھ لے کے چلے گا۔ مگر ایسے بھی گزرے ہیں، ایسے بھی اللہ والے گزرے ہیں جو غریب سے امیر بھی بادشاہ بھی ہوئے ہیں تو جو ہے اللہ ہی کے رہے ہیں، اور بادشاہ سے فقیر بھی ہوئے ہیں تو اللہ ہی کے رہے ہیں۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ تو بہرحال میں اسلام نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ سے پوچھو کہ کیوں ایک کے رزق کو کشادہ کیا اور کیوں ایک کو تنگ کیا۔ تو فقراء کرام میں اسلام کے سامنے آپ کا گلا بھی کرتے تو اسلام نے فرمایا کہ ان کی آمدنی بند ہے، اب آمدنی بند ہو چکی ہے اور خرچہ جاری ہے، اگرچہ کہ کنواں بھرا ہوا بھی رہا تو خالی ہو جائے گا، اب انہوں جو ہے سب چھوڑ چھاڑ کے آ گئے۔ اسی لیے جو ہے اسلام نے ان کو یہ بھی فرمایا ہے کہ ایک روز ایک فقیر دائرہ نے ملک بخن کا تمول دیکھ کر، ان کا پیسہ وغیرہ دیکھ کر ان کو دنیا دار کہا۔ تو میں اسلام نے خفا ہو کر پوروی زبان میں فرمایا کہ دنیا دار کہتا ہے تستہ کافر کاہے نہیں کہتا جی، یعنی جسے دنیا دار کہتا ہے اسے کافر کیوں نہیں کہتے؟ دنیا دار ہمارے پاس کافر کو بولتے تو انہوں دنیا دار بولتے کہ جو ہے میں اسلام کو برا دکھا، جسے دنیا دار کہتے اسے کافر کیوں نہیں کہتی؟ پھر فرمایا ان کو اہل فراق یا غنی کہو، دنیا دار کافر کا مترادف لفظ ہے، دنیا دار کافر کا مترادف سینونیم ہے اور ایک ہی معنی میں مستعمل ہوتا ہے۔ چنانچہ مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں طلب دنیا کفر و طالب دنیا کافر۔ اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شعر ہے مولانا روم کا، یہ مصنف خود دارہ لکھ رہے ہیں کہ اہل دنیا کافراں مطلقاً روز و شب در جغ و در بغبغ ان، اہل دنیا کافراں مطلق کافراں ہیں، اللہ دن رات جو ہے جغ بغبغ میں لگے ہوئے رہتے دنیا کی۔ اہل دنیا چے کہیں و چے مہیں لعنت اللہ اجمعین۔ اس لیے حضرت خاص نقطہ لکھ رہے ہیں پہ گروہ مقدسہ میں طالب دنیا اور دنیا دار ان مکروہ الفاظ کو چھوڑ کر غیر تاریک دنیا کے لیے بعد میں لفظ کاسب وضع کیا گیا، بعد میں یہ لفظ لایا گیا ہے کاسب۔ یہ مسلم کے ٹائم پہ نہیں تھا، کیونکہ اب نے جو ترک نے کرا انہیں دنیا دار تھا، اب دنیا دار میں اسلام جو ہے جس دنیا دار کہتے ہیں اسے کافر کیوں نہیں کہتا، بلکہ اسلام جو ہے منع کیا ہے، اسی لیے کاسب کا لفظ بعد میں استعمال کیا گیا۔ اسی کی طرف سے لکھ رہے ہیں کہ انصاف نامے میں کاسب اور فقیر دونوں کے لیے ایک ہی لفظ موافق آیا ہے، تائید کرنے والے، جو مخالف یعنی منکر مہدی کے مقابلے میں برتا جاتا تھا۔ بندگی میاں سید نور محمد خاتم کار بلکہ بندگی میاں سید عالم اور میاں شاہ قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی تحریرات میں بھی لفظ کاسب مستعمل نہیں ہوا، اس لیے نیچے کے زمانے میں لفظ وضع ہوا ہے۔ اہل فراق فقیر کی کم ہمتی پر مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت تھوڑی تھوڑی کر کے کھاتا ہے، کیونکہ اس کا نفس ضعیف ہے، اس لیے خدا کی راہ حکمت میں جانتا ہے۔ انہیں ایک ہے بلند ہمت جو اللہ دیا، آیا کھا لیا 50 جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اور ایک ہے ذرا کمزور نفس کا ہے انہیں،
مگر میں دائرہ چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا ہوں، نہیں، میں کیا کرتا تھوڑا تھوڑا کر کے کھا لیتا، حکمت سے یہ اللہ کا راستہ چل رہا ہے۔ اسی تحت بندگی ملک بخاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی لکھا گیا، آپ نے سنا ہے کہ عمدہ پکوان کرتے تھے، تو میں اسلام نے ان کو جو ہے جون پور کا پکانے کا طریقہ بتایا کہ ایک ساتھ سب مال مسالہ ملا کے پکا دو تاکہ جو ہے اس کی خوشبو باہر بھی نہ نکلے اور تمہارا پکوان بھی اچھا ہو اور دوسروں کو تکلیف بھی نہ ہو۔ پھر میں اسلام کو انہوں نے ضیافت بھی دی تھی۔ میں اسلام کے حضرت بندگی ملک بخاری رضی اللہ عنہ کے والد کا عرس تھا، تو آپ نے تفصیلی واقعہ سنا ہے، وہی واقعہ یہاں پہ لکھا گیا ہے، اس لیے جو ہے اب پڑھ نہیں رہا ہوں۔ آگے لکھا ہے کہ ترک دنیا کے بعد ملازمت کی اجازت۔ صرف ایک ہی شخص سے آپ کو ایک واقعہ ملتا ہے کہ بندگی ملک بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بندگی میں شیخ منیر کے ماموں ہیں، ترک دنیا کر دیے، پیسے لے کے آ گئے تھے۔ اسلام نے فرمایا تھا آمدنی بندے خرچہ جاری ہے، آہستہ 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 خرچہ ہوتے ہوتے سارا پیسہ ختم ہو گیا، پھر نارمل دوسرے فقراؤں کی پھر لائن میں آ گیا، اب فاقہ وغیرہ شروع ہو گیا، تو خالی خیال ہے ان کو کیا اچھی زندگی تھی، بڑے جاگیردار پوسٹ پہ تھے آپ، وہ چھوڑ کے ایک دم یہاں پہ آ گئے، وہ خیال آنا تھا۔ میں اسلام آ کے فرمائے جاؤ ملک برخوردار، اسلام ملک برخوردار پکارتے تھے، جاؤ تمہارا وہ جو منصب ہے وہ برقرار ہے، تم واپس جاؤ، تمہیں وہ منصب مل جائے۔ بندگی ملک بخاری رضی اللہ عنہ واپس آتے ہیں میں اسلام کی اجازت سے۔ تو کہا جاتا ہے کہ صرف یہی ایک شخص ہے جن کو میں اسلام نے اجازت دی ہے دوبارہ واپس جا کے کسب کرنے کی، ورنہ میں اسلام کے پاس جو بغیر اجازت کے گئے ہیں ان کو میں اسلام نے منافق فرمایا، جو برداشت نہیں لا کے فقر و فاقے کی جو چلے گئے ان کو میں اسلام نے منافق فرمایا۔ اسی کے تعلق سے یہاں پہ لکھا جاتا ہے بندگی ملک برخوردار اس ملک بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں آگے جا کے کافی لمبی عمر ہوئی ہے، بندگی میں شیخ منیر رضی اللہ عنہ کے فرزند بندگی میں سید محمود سیزنی خاتم نشت کی زندگی میں بعد میں ترک دنیا کر کے پھر دوبارہ آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیے کیسے کیسے تقدیرات رہتے ہیں، ان کا شمار مہاجرین میں نہ رہا، یہ قسمت کی بات ہے، اللہ نے یہ ان کے واسطے لکھا تھا۔ اسلام کے صحبت میں رہے بھی ہیں، اسلام فرماتے ہیں کہ اگر رہتے تو جو ہے تم میں کے تیسرے ہوتے، مطلب تیسرے خلیفہ ہوتے تھے اگر رہتے تو، لیکن ان کا مقدر تھا وہ چلے گئے۔ بہرحال اہل فراق کو بھی اسلام نے دائرے میں رکھا ہے، پیسے وغیرہ رہتے تھے ان کے پاس، لیکن ان کی آمدنی بند رہتی تھی۔ اس کے بعد آگے لکھا ہوا ہے کہ حد کو توڑنے والوں کو بے حدی کہا جاتا تھا، حد جو توڑ رہے ہیں بے حد فقیر دائرہ سے فقیر دائرے سے نکال دی جاتے، یعنی جو حد کو توڑنے والے ہوتے، حدود کو توڑنے والے ہوتے ان کو دائرے سے نکال دیا جاتا۔ سید اسلام کے اس فرمان پر کہ ایک خارش دار اونٹ دوسروں کو بھی خارش لگاتا ہے، جو کھجلی والا اونٹ ہوتا ہے دوسروں کو بھی جو ہے کھجلی لگا دیتا ہے، تو اس کے تحت مصنف لکھ رہے ہیں کہ سست اور حد توڑنے والے فقیر دائرے سے نکال دی جاتے تاکہ دوسروں کو بھی نہ بگاڑے، یہ احتیاط برتی ہے، انہیں اگر بگڑا ہوا ہے تو دوسروں کو بھی بگاڑے گا۔ اس کی تعلق سے لکھا ہے، 2-3 روایتیں لکھی ہوئی ہے کہ بندگی میں شاہ نعمت مقراض بدت رضی اللہ عنہ کے دائرے جالور میں اور دو سندھی عورتیں فقر و فاقہ سے بچنے کی غرض سے کپڑوں پر کشیدہ نکال کر گزارا اوقات کرنے لگی۔ بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا اسلام کے اس فرمان پر کہ جو شخص پے در پہ 3 دن روزی کی طلب کرے وہ طالب دنیا ہے، ان کو دائرے سے نکال دیا، اللہ چھپے چھپے جو ہے کام کر رہے ہیں کپڑوں کا، ان کو نکال دیا گیا۔ اسی طرح بندگی سے دونمت ختم کار آخری حاکم سلطان الدین کے دائرے میں میراسن اور اس کی بیٹی دائرے میں پانی بھر بھر کر اپنی گزر اوقات کرنے لگے، تو حضرت خاتم کار نے حضرت اسلام کا فرمان سنا کر کہ ترک دنیا ترک تدبیر ہے، ماں بیٹی دونوں کو دائرے سے نکال دی، اللہ میں جو ہے نوکری کرنے لگے تھے اندر کے اندر۔ پھر ایک روز بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے ایک لڑکی کو دیکھا، چھوٹی بچی کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں میں کڑبی کی چھڑی کا زیور ہے، کڑبی کی چھڑی کا زیور ہے، جھاڑ کا، پتوں کا بنا ہوا۔ پوچھا کہ تو کس کی لڑکی ہے؟ لڑکی نے کہا فلاں کی بیٹی ہوں۔ حضرت نے اس کی ماں کو بلایا اور فرمایا ہنوس، یعنی اب تک تمہارے دل میں زیور کی محبت ہے، تم دائرے میں رہنے کے لائق نہیں، یہ فرما کر ماں بیٹی کو دائرے سے نکال دیا، کیونکہ جو قید تارک دنیا مردوں کے لیے تھی وہی احکام وہی ضوابط تارک دنیا عورتوں کے لیے بھی تھے، اسی لیے کہ دونوں کا مقصود دیدار خدا تھا۔ پس جو چیز شکنندے فقیری یعنی فقیری کو توڑنے والی معنی ذکر اللہ کو روکنے یا سد راہ رویت اللہ یعنی اللہ کے دیدار میں رکاوٹ ہو، دونوں کے لیے حرام ہے۔ تو اتنا دیکھیے احتیاط بہت، مطلب وہ بچی کو دیکھ کے پہچان لیے کہ ابھی دنیا کی محبت ہے، ہم یہاں پہ کیا کیا نہیں کر لے رہے ہیں۔ وہاں پہ کڑبی کے جو جھاڑ وغیرہ کے جو پتے ہوتے ہیں اسے بچی نے زیور بنایا، تو معلوم ہوا کہ دنیا کی محبت ہے بچے کے دل میں، کہ ماں کی طرف سے تعلیم مل رہی ہے، سمجھ کے آپ نے دائرے سے باہر نکل دیا گیا۔ ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں، لیکن کئی واقعات یہ ہوئے ہیں دائرے سے باہر نکالنے کے بعد وہ فقراء کرام وہیں پہ پڑے ہوئے رہے توبہ اللہ کرتے ہوئے،
3 دن کے بعد 3-4 دن کے بعد ان کی توبہ جو ہے قبول ہوتی ہے اور ان کو جو ہے واپس دائرے میں بلوا لیا جاتا. ایسا کئی وقت اگر وہ سچے طالب رہتے تو غلطی ہوئی ہے، انسان ہے، دائرے کے باہر کر دیا جاتے تو دائرے کے باہر ہی پڑے رہتے لیکن جاتے نہیں تھے. جب پھر مرشد اعلیٰ کو معلوم ہوتا کہ دائرے کے باہر ہی ہیں تو آپ جو ہے توبہ قبول کرتے اور دوبارہ پھر ان شرائط کے ساتھ واپس دائرے میں قبول کیا جاتا. اسی لیے بندگی میں شیخ قطبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسی حدود کو توڑنے والی فقیری سے نوکری بہتر ہے. اس کے تعلق سے ایک خاص روایت ہے، بعض لوگ اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں کیونکہ بندگی میں نے فرمایا ہے کہ بندگی میں نے حد کو توڑنے والے فقیروں کو فرماتے ہیں کہ تم نوکری چاکری کر لو مگر دنیا داروں سے بے غرض رہو. ایسا فقیر ہو کہ دنیا داروں سے سوال کرنے سے بہتر ہے تم نوکری چاکری کر لو. عاقبت میں اگر کچھ بھی نقصان ہو تو بندے کا دامن پکڑنا. مطلب یہ ہے، حضرت مطلب سمجھا رہے ہیں اس کا. اب لوگ سمجھتے بھائی ایسی فقیری کرنے سے کسب کر لینا بہتر ہے، مگر کیسا کسب کرنا انہیں، پھر مسئلہ یہ ہے اصل انہیں کسب کیسا کرنا. تو وہ خوب صاحب لکھ رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ مثلاً مدرسے کی ملازمت اختیار کی، اس کو چاہیے کہ مدرسے کی نوکری کے بعد شام کو 5 بجے سیدھا گھر آئے، تنخواہ یا مہربانی حاصل کرنے کی غرض سے کسی امیر یا افسر کے بنگلے پر نہ جائے. حسب فرمان مہدی علیہ السلام عصر سے عشاء تک سب پر بیٹھا ہوا ذکر اللہ کرتا رہے، تہجد کی نماز پڑھی اور فجر کی اذان سنتے ہی مسجد کو جا کر طلوع آفتاب تک یاد الہی میں بیٹھا رہے. دل نکلنے کے بعد بھی دنیا داروں کے گھر نہ جائے بلکہ تلاوت قرآن، لکھنے پڑھنے کے مشاغل اور نیک کاموں میں لگا رہے. کھانا کھا کر مدرسے کو چلا جائے، مطلب نوکری کو چلا جائے. یہ طریقہ رہا تو ایسی نوکری سے حسب فرمودہ حضرت صدیق ولایت اس کو کچھ نقصان نہ ہوگا. لوگوں کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں یہ بات کا، ارے بندگی میں تو فرمائے تو ایسی فقیری کرنے سے نوکری چاکری کرنا بہتر ہے. وہ نوکری چاکری ایسی ہے اصل کہ آپ جو ہے اس طرح کی نوکری چاکری کرنا ہے کہ پورے حدود کی حفاظت کرتے ہوئے نوکری کرنا ہے، وہ اس فقیری سے بہتر ہے جہاں پہ حدود کو توڑا جا رہا ہے. بندگی میں شیخ قاسم رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، اس پہ یہ باب ختم ہو رہا ہے، پڑھ لیتے ہیں. اس تحت لکھا ہے کہ مصنف لکھ رہے ہیں حدود ادارہ کے کہ جو شخص ترک دنیا، ترک علائق، صحبت مرشد، عزلت خلق، ذکر کثیر یعنی حدود ادارہ کی پابندی کرتا ہوا خدا کے دیدار کی طلب رکھے، وہی اپنی طلب میں سچا، اور اسی کو سیدنا میں اسلام نے طالب صادق اور مومن حکمی فرما کر زمرہ مومنین میں شمار کیا ہے. ابھی مومن کامل نے ہوا، اللہ کو نہیں دیکھا مگر یہ پوری چیزیں کرا انہیں، تو اس کو میں اسلام نے مومن حکمی فرمایا ہے. اس حدیث کے مطابق کہ جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اسی قوم کے ساتھ ہے. اللہ کا دیدار نہیں ہوا اس کو بھی مگر انہیں وہ ان لوگوں کی مشابہت اختیار کیا، یہاں بھی اور آخرت میں بھی. سیدنا اسلام فرماتے ہیں طالب خدا کے لیے دونوں حالتیں اچھی ہے، جلدی مرا بھی تو اچھا اور چند روز زندہ رہا اور عمل صالح کیے تو بھی اچھا. تارک دنیا ترک کرتے کہ جو اگر انتقال ہو گیا تو بھی اچھا، یا جو ہے ترک کرنے کے بعد چند روز زندہ رہا تو بھی اچھا. اسلام گوجری زبان میں فرماتے ہیں دونوں ہاتھ لاڈو موئے جیوے مومن کی، اس کے دونوں ہاتھ لڈو ہے، انہیں جیو یا مرو. ترک دنیا کر اللہ کے دیدار کی طلب میں سچی، اس کے بعد اس کا فوراً انتقال ہو گیا، کچھ بھی برا کام نہیں ہوا، اس سے انتقال ہو گیا تو اس کے ہاتھ میں لڈو ہے، یا اس کو موقع ملا اچھی محنت کرنے کا اور انہیں جو ہے کچھ بھی غلط کام نہیں کر کے پورے حدود کی حفاظت کرا تو اللہ نے اس کو پھر اور نوازا. لیکن اب آگے لکھ رہے ہیں لیکن جو شخص رات دن کمانے کی دھن میں صبح یا شام 2 گھڑی بھی ذکر اللہ میں بیٹھنے کے لیے وقت نہیں نکالتا اور زبان سے کہتا ہے یہ دن کمانے کے ہیں، انشاءاللہ مرتے وقت ترک دنیا کر کے بہشتی بن جائیں گے، جنتی بن جائیں گے، ایسا شخص طلب میں جھوٹا ہے. بندگی میں شیخ قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے شخص کو لسانی مصدق کہا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ بتایا ہے. لسانی زبانی مصدق، انہیں بول رہا، انہیں دھوکہ دے رہا اپنے آپ کو نہیں، انہیں لوگوں کو نہیں، انہیں خود کو دھوکہ دے رہا ہے. یہ عموماً نارمل آج ہماری پورے حالت یہ ہے. آگے لکھ رہے ہیں کہ مومنوں کی 2 قسمیں، ایک مومن وہ ہے جس کا قدم فقر و فاقہ، اخراج و ایذا میں ہمیشہ عالیت پر رہتا ہے، ایسے عالی ہمت مومن کو بندگی میں شیخ قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے مصدق فرمایا ہے. اور ایک مومن وہ ہے جس کی نسبت سیدنا اسلام فرماتے ہیں مومن کبھی کم ہمت ہوتا ہے کبھی عالی ہمت، لیکن طالب دنیا نہیں ہوتا. جبکہ فقر و فاقے سے مضطر ہو جائے اس وقت آپس میں 1-2 چیتل مزدوری کر لے، لیکن ساتھ ہی اپنی ذات پر ملامت کرے اور دائرے کے باہر جلتی ہوئی آگ سمجھ کر پاؤں باہر نہ نکالے اور فتوح غیب کا انتظار نہ کرے. ایسی حالت میں مصدقوں کے زمرے میں مر جائے تو اسے غسل دے، نماز جنازہ پڑھے اور مشتقات دے کر دفن کر دے. اس درجے کے فقیر کو میاں شیخ قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے موافق کہا کیونکہ وہ مومنین عالی ہمت کے ساتھ موافقت کرتا رہا اور پست ہمتی میں بھی ان کی رفاقت نہ چھوڑی. اس کو موافق بولے. ایک مومن ہے مصدق حقیقی ہے جو ہر حالت میں وہیں پہ رہا، اور دوسرا ہے کم ہمت فقیر ہے جو کم ہمت تھا
مگر وہیں فقراؤں کے پاس ہی جو ہے اگر فقر و فاقہ پڑ جاتا تو ان کے پاس ہی کچھ کام کر لیتا تھا، کچھ 1-2 چیتل کما لیا، 1 دن 2 دن، وہ 3 دن تک نہیں کر سکتے، لیکن ساتھ رہا، دائرہ چھوڑا نہیں، اس کو موافق کہا۔ دوسرے تو جو ہے مصدق لسانی ہیں، مطلب جو ترک دنیا نہیں کیے ان کو حضرت شیخ حسن نے مصدق لسانی کہا ہے، اور جو کہتے ہیں کہ یہ دن کمانے کے ہیں، مرتے وقت ترک دنیا کر لیں گے، جو ایک ٹرینڈ بنا کے رکھ لیے، اس کو ایک فرض کو بالکل آخر میں لے کے آیا گیا، اس کو حضرت شیخ حسن نے مصدق لسانی کہا ہے۔ مصنف لکھ رہے ہیں کہ خطب الدین، اب ہم دیکھیں حسب دستور میاں شاہ قاسم ہم مصدق ہیں یا موافق ہیں یا مصدق لسانی ہیں۔ اگر مصدق لسانی ہیں، مومن صلی لکھا گیا، اگر مصدق لسانی ہیں تو بہت روئیں اور افسوس کریں اور اپنی ذات پر لعنت و ملامت کریں اور توبہ نصوح کر کے طالب صادق بننے کی کوشش کریں، تاکہ مشابہت کی وجہ سے کم آپ کی شباہت ان سے مل جائے، مشابہت کی وجہ سے بالآخر مومنین میں شمار ہو جائے۔ اللہ ہمارے پر اپنا فضل فرمائے۔ یہاں پہ 8واں باب ختم ہوتا ہے انشاءاللہ، 9واں باب فتوح کا ہے۔ فتوح کے تعلق سے جو دائرے میں واقعات آئے ہیں وہ لکھے گئے ہیں۔ اللہ ہمارے پر فضل کرے۔ حقیقت میں یہ سب وہی ہے، تبھی ہوتا ہے جب ہم سچے طالب بنتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے کرتے سب حالت پیدا ہوتی۔ یہ واقعہ خالی سنتے سنتے ہمیں کو ہوتا کچھ بھی نہیں۔ میں اسلام فرماتے ہیں حکایتوں سے خدا نہیں ملتا، یہ سن کے اب آپ جب عمل کریں گے تب آپ کو توکل آئیں گا نا۔ توکل کیسا آ جائیں گا؟ خالی جتنا اللہ کا ذکر کریں گے اتنا اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہوگا، جتنا اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے اتنا آپ کا توکل بڑھے گا، تب آپ جو ہے سچے طالب صادق بنیں گے۔ تو اللہ سے دعا کرنا اللہ اس کی ذات کا طالب صادق بنائے، جیسا کہ مہدی موعود نے بتایا ہے۔